دامن مسیح کے جلالی ابدی اور عظیم نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ آج روزوں کے ان ایام سے پہلے جس موضوع پر ہم بات کرنے والے ہیں وہ آزمائش کے بارے میں ہمیں بائبل مقدس کیا سکھاتی ہے، آزمائش کے معنی کیا ہیں، آزمائش کیوں ہوتی ہے، ہم آزمائش میں کیسے ثابت قدم رہ سکتے ہیں۔ ان ساری باتوں کو ہم اپنی اس سٹنگ میں زیر بحث لائیں گے۔ آزمائش کا مطلب، اس کے میننگ، ہندی زبان میں جانچ پڑتال، لفظ جانچ پڑتال آتا ہے، اور اسی طرح عربی زبان میں امتحان، اور فارسی زبان میں آزمائش، اور انگلش زبان میں ایگزامن، ٹیسٹڈ، چیک، انسپیکٹ، انویسٹیگیشن، ٹرائل، اور ایک اور لفظ put under a magnifying glass، tryingness، probation، trial، evaluate، یہ سارے الفاظ آزمائش کے حوالے سے استعمال کی جاتے ہیں، اور یہ سارے ہی بڑے معنی خیز ہیں، اور یہ بڑی تلخ حقیقت ہے۔ ایک اور لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے، وہ ایکسپیرئنس ہے۔ آزمائش میں سے جب ہم گزرتے ہیں تو پھر ہمیں مشاہدہ ہوتا ہے، تجربہ ہوتا ہے، ایکسپیرئنس ہوتا ہے، اور پھر ہمیں اس بات کی سمجھ آتی ہے۔ خدا کے زندہ اور مقدس کلام میں اس کے بارے میں بڑی تفصیل موجود ہے، اور خدا کے لوگ آزمائش میں سے گزرے، خدا کے ساتھ تعلق رکھنے والوں کو آزمائش میں سے گزرنا پڑا، اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ خدا کا کلام ہماری زندگی اور ہماری نجات اور ہماری ترقی کے لیے کوشاں ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم ہر صورت ترقی پائیں، ہر صورت عزت پائیں، ہر صورت وہ میراث پائیں، ہر صورت ہم یسوع مسیح کے آنے پر ہم اس کے ساتھ آسمان پر چلے جائیں۔ لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہمیں ٹیسٹ کیا جائے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ پروبیشن پیریڈ جو ہے اس میں سے گزریں، اور اس میں سے گزارنے کا جو عمل ہے وہ ہماری زندگی کو بہتر بناتا ہے،
ہماری ترقی کا سبب بنتا ہے۔ کمہار جب مٹی کے برتن کو بناتا ہے تو وہ اسے کچا بناتا ہے، وہ ٹھوکر بھی برداشت نہیں کر سکتا، لیکن پھر اسے آگ میں سے گزارا جاتا ہے، آگ میں تپایا جاتا ہے، آگ میں رکھا جاتا ہے، اور پھر اس آگ کی لو سے گزرنے کے بعد وہ ہارڈ ہو جاتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہم اگر سونے کے بارے میں دیکھیں تو اس کی کثافت کو کم کرنے کے لیے، زائل کرنے کے لیے، اسے پیور کرنے کے لیے آگ میں ڈالا جاتا ہے۔ آگ میں ڈالا جانا ضروری ہے، پھر وہ خالص ہوگا، پھر اس کی قیمت بڑھے گی، پھر وہ کھرا سونا بن جائے گا، کھوٹ اس کے اندر سے جاتا رہے گا، اور آزمائش کا ہونا ایمانداروں کے لیے ضروری ہے، ان کے ایمان کی آزمائش ہونا، اور جب تک ہم آزمائے نہیں جاتے اس وقت تک ہم ایمان میں مضبوط بھی نہیں ہوتے، اور اس کے لیے ایک لفظ انگلش کا جو ہے جس میں ایویلویٹ کرنا، ہمیں اپنی قیمت کا اندازہ نہیں ہوتا۔ قیمت کا اندازہ اسی وقت ہوتا ہے جب ہم اس امتحان میں سے گزرتے ہیں۔ اس امتحان میں سے گزرنا ضروری ہے۔ پرکھ بھی لفظ استعمال کیا جاتا ہے، امتحان بھی، پرچہ بھی، آزمائش بھی، جانچ پڑتال بھی، یہ ساری باتیں اس کے لیے ہمیں استعمال ہوتی ہیں۔ آزمائش ہوتی کیوں ہے؟ اگر ہم دیکھیں خداوند کے کلام کی روشنی میں تو مقدس یعقوب کے خط کے مطابق آزمائش ہماری زندگی میں صبر کو پیدا کرتی ہے۔ آزمائش ہمیں اس لائق بناتی ہے کہ ہم اگلی کلاس میں بیٹھ سکیں۔ کسی بھی امتحان کے بغیر کوئی کیسے جان سکتا ہے کہ وہ کس قدر قائم ہے؟ جب کوئی آزمایا جاتا ہے تو اسے سمجھ آ جاتی ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے، اور اس کی ویلیو اسے سمجھ آ جاتی ہے۔ مقدس پطرس رسول جب خداوند یسوع مسیح کو پکڑوایا گیا اور خداوند یسوع مسیح کو کائفہ کے گھر میں لے جایا گیا تو وہاں پر 3 مرتبہ مقدس پطرس کو امتحان میں سے گزرنا پڑا، اور متی کی انجیل یہ بتاتی ہے کہ
جب کائفہ کے گھر میں پہنچے اس سے پہلے جب یسوع کو پکڑا گیا تو سارے شاگرد بھاگ گئے، اور پطرس چونکہ اس بارے میں خداوند یسوع سے پہلے بات کر چکا تھا اور اس نے یسوع مسیح کو اس بات کی یقین دہانی کرائی تھی، یہ سب چھوڑ کر چلے جائیں لیکن میں نہیں جانے کا، یہ سب گمراہ ہو سکتے ہیں، یہ سب لوٹ سکتے ہیں لیکن میں نہیں۔ اور خداوند یسوع مسیح نے اس سے کہا کہ آج مرغ بانگ نہ دے گا جب تک تو 3 بار میرا انکار نہ کرے۔ اور جب وہ کائفہ کے گھر میں جہاں یسوع مسیح کے ساتھ وہ مذاق کر رہے تھے، ظلم کر رہے تھے اور بے عزت کر رہے تھے، اس وقت وہ باہر موجود تھا اور وہاں پر ایک لونڈی نے آ کر اس سے کہا کہ یہ وہاں پر موجود تھا، یہ بھی اس کے ساتھ ہے۔ اس نے کہا نہیں 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 نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے، میں اس کے ساتھ نہیں ہوں۔ اور اسے پھر دوبارہ ایک اور دوسری نے کہا، متی مقدس متی یہ بیان کرتے، تو اس نے کہا نہیں میں نہیں جانتا۔ پھر تیسری مرتبہ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ بھی اس کے ساتھ ہے، اس کی زبان، اس کی گفتگو، اس کی بات چیت اس بات کی عکاسی کر رہی ہے کہ یہ بھی اس کے ساتھ ہے۔ اور اس نے کہا اور وہ لعنت بھیجتا رہا، اور اسی لمحہ مرغ نے بانگ دے دی۔ پطرس کو اس آزمائش میں سے گزرنا پڑا، اور پھر اس کے بعد ہم خدا کے کلام میں دیکھتے ہیں کہ اس کی زندگی، اس کی خدمت، اس کی وفاداری اس کا مقابلہ کرنے والا کوئی نہ تھا، اس کا ثانی کوئی نہ تھا۔ وہ اس طور پر خداوند کا وفادار رہا، خداوند کے ساتھ چلتا رہا۔ خداوند یسوع نے 3 بار اس سے کہا تو میرے برے چراغ، خدمت کے لیے اسے بلایا، اور مسیح کے جی اٹھنے کے وقت بھی وہ قبر پر بھی موجود تھا۔ آزمائش کے بعد اس کی لائف میں ایک بڑی تبدیلی ہم دیکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں ایوب کی زندگی میں، تو جب آزمائش میں سے وہ گزرتا ہے، تکلیف میں سے وہ گزرتا ہے، دکھ میں سے وہ گزرتا ہے، اس کی آنکھوں کے سامنے اس کا سارا گھرانہ، اس کا مال و متاع، سب کچھ برباد ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اور وہ زمین پر بیٹھ جاتا ہے، ٹاٹ اوڑھ لیتا ہے، اور اس آزمائش میں
وہ ثابت قدم رہتا ہے اور کہتا ہے کیا ہم خدا کے ہاتھ سے سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں؟ خداوند نے دیا، خداوند نے لیا، اسی کا نام مبارک ہو۔ آزمائش میں سے گزرنے کے بعد اس نے مضبوطی پائی، وہ قائم رہا۔ اس کے دوست آ کر اس سے سوال کرتے رہے، اور میں چاہوں گا ہم اس نقطے پر بھی غور کریں۔ جب ایماندار آزمائش میں سے گزرتے ہیں تو لوگ انہیں بے ایمان لوگ سمجھتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں یہ گر گیا ہے، لوگ سمجھتے ہیں خدا کا ہاتھ اس سے ہٹ گیا ہے، لوگ کہتے ہیں اب یہ پھر نہیں اٹھنے کا۔ لیکن ایماندار اس امتحان میں سے، اس پروبیشن پیریڈ میں سے پاک روح کی رہنمائی میں بڑھتا اور ترقی پاتا جاتا ہے، اور وہ اس سے اگلے سٹیپ پر، اگلی کلاس میں خدا کی قربت میں پہنچ جاتا ہے۔ آزمائش جب آتی ہے، دکھ جب آتا ہے، تکلیف جب آتی ہے، تو ہمیں کوئی راستے تبدیل نہیں کرنے، ہمیں اسی راہ پر چلنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اس وقت بھی یسوع کو ہی تکتے رہنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں صدرک میشک اور عبدالنجو کو، اور وہ خدا کی عبادت کرتے تھے، خدا کی بندگی کرتے تھے، اور یہ بات وہاں پر ناپسندیدہ تھی، اس بات کی قیمت انہیں دینی تھی، اس بات کو جو ان کی زندگی میں وفاداری تھی، اس کے لیے اس ٹیسٹ کو انہوں نے پاس کرنا تھا، امتحان دینا تھا، اور ان کی پرکھ ہوئی، انہیں اٹھا کر آگ میں پھینک دیا گیا۔ لیکن خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہاں پر جہاں 3 لوگ پھینکے گئے تھے، صدرک میشک عبدنجو، وہاں پر ایک اور بھی موجود تھا۔ خدا آپ کو بچاتا ہے، بچانے کے لیے آ جاتا ہے، رہائی دینے کے لیے آ جاتا ہے، چھٹکارا دینے کے لیے آ جاتا ہے، عزت دینے کے لیے آ جاتا ہے، لیکن آپ کو اس راستے کو جس میں کانٹے موجود ہیں اس میں سے گزرنا ہوگا۔ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں ایک اور بات جو خدا کے کلام میں ہم دیکھ سکتے ہیں، بعض اوقات آزمائش اور دکھ میں سے ہمیں گزرنا پڑتا ہے، اور بہت سے لوگوں کے لیے یہ آزمائش ہوتی ہے کہ وہ اپنی جان قربان کریں، اور وہ اس بات سے دریغ نہیں کرتے، وہ اس آزمائش میں ثابت قدم رہتے ہیں۔ یسوع مسیح نے کہا جان دینے تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ اسٹیفنس کو جب شہید کیا جا رہا تھا
تو خدا کے کلام میں لکھا ہے جب اسے پتھر مار رہے تھے تو اس نے بڑے زور سے چلا کر کہا میں آسمان کو کھلا ہوا اور خدا باپ کو اور یسوع مسیح کو خدا باپ کے دائنی طرف کھڑا ہوا دیکھتا ہوں۔ آزمائش میں سے گزرتے ہوئے ایسا بھی ممکن ہے، لیکن ہمیں ثابت قدم رہنا ہے۔ آزمائش میں سے گزرتے ہوئے ہم کیا کریں، یہ ہمارے لیے سوال ہے۔ اس سوال کا جواب ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ آئیے میرے ساتھ نکالیے مقدس متی کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا 4 باب اور اس کی پہلی آیت سے جب ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں 11ویں آیت تک، تو یہاں پر ایک واقعہ موجود ہے جو ہم ان دنوں میں چرچز میں پڑھتے اور تعلیم کو سنتے اور دیتے اور لیتے۔ لکھا ہے کہ روح یسوع کو جنگل میں لے گیا تاکہ ابلیس سے آزمایا جائے، اور 40 دن اور 40 رات فاقہ کر کے آخر کو اسے بھوک لگی، اور آزمانے والے نے پاس آ کر اس سے کہا اگر تو خدا کا بیٹا ہے، جو کہ وہ تھا، جو کہ وہ ہے، اور وہ کہتا ہے اگر تو خدا کا بیٹا تو فرما کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائیں۔ پھر دوسری مرتبہ ابلیس اسے مقدس شہر میں لے گیا اور ہیکل کے کنگرے پر کھڑا کر کے اس سے کہا اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے تائیں نیچے گرا دے۔ پھر تیسری مرتبہ لکھا ہے کہ ابلیس اونچے پہاڑ پر لے گیا اور اس نے خداوند یسوع سے کہا یہ سب کچھ میرا ہے، اگر تو جھک کر مجھے سجدہ کرے تو میں یہ سب تجھے دے دوں گا۔ یہ والا میں نے آپ کو پڑھنے کے لیے اس لیے دیا ہے تاکہ آپ جانیں کہ آزمائش کے دوران ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے، ہمارا دھیان کس طرف ہونا چاہیے۔ ہماری نظریں اس تکلیف کی طرف نہیں بلکہ خدا کے کلام کی طرف ہونی چاہیے۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح نے بطور انسان تینوں مرتبہ تینوں جواب جو ابلیس کو دیے وہ خدا کے کلام سے تعلق رکھتے تھے، وہ خدا کا کلام تھا۔ یسوع مسیح نے پہلی مرتبہ اسے کہا جب اس نے روٹی کے بارے میں کہا فرما کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائیں، تو خداوند یسوع نے کہا آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا، لکھا ہے۔ یسوع مسیح نے کہا لکھا ہے، آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ پھر دوسری مرتبہ جب ابلیس شہر کے ہیکل کے کنگرے پر لے گیا تو کنگرے پر کھڑا کر کے اس نے کہا اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے تائیں نیچے گرا دے۔ تو یسوع مسیح نے اس سے کہا کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر۔ کہا یہ لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر۔ تیسری مرتبہ جب ساری شان و شوکت دکھائی ایک اونچے پہاڑ پر لے جا کر اور ساری سلطنتیں دکھائیں اور کہا کہ یہ سب کچھ میرے قبضے میں ہے، اگر تو جھک کر مجھے سجدہ کر دے تو یہ میں تجھے دے دوں گا۔ خدا کے کلام میں یہ لکھا ہے کہ یسوع مسیح نے پھر اس سے مخاطب ہو کر کہا کلام مقدس کا جواب اسے دیا
لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر. آزمائش میں ہمارا رویہ کس طرف ہونا چاہیے؟ کیا ایوب کی طرح ان دوستوں کی باتوں کو سننا چاہیے جو آ کر، اور بعض اوقات اب بھی لوگ آ کر ہمیں کہتے ہیں اوہ ہو آپ کا حال بہت برا ہے، اور خدا کو آپ کی کوئی بات ناپسند آئی ہے، آپ کو بڑی عزت ملی تھی، آپ کے پاس یہ تھا، آپ کے پاس وہ تھا، اب کچھ بھی نہیں رہا. ایوب کی بیوی نے ایوب سے کہا تیری یہ حالت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی، یہ میری برداشت سے باہر ہے، تو خدا کے خلاف کفر بک، تکفیر کر خدا کی تاکہ تیری جان نکل جائے. ایسے مشورے، ایسی باتیں، ایسی صلاح، ایسے الزام لوگ آپ پر لگائیں گے جب آپ آزمائش میں سے گزرتے ہیں، لیکن اس وقت آپ کا جواب ایوب کی طرح ہونا چاہیے. اس نے بھی یہ کہا کیا ہم خداوند کے ہاتھ سے سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں؟ خداوند نے دیا، خداوند نے لیا، خداوند کا نام مبارک ہو. عزیزو، ہم ان دنوں میں لینڈ سیزن کی تیاری کر رہے ہیں، اور ان آزمائشوں کو جن سے ہم منہ موڑ کر دوسری طرف بھاگ رہے ہیں، ہمیں انہیں فیس کرنا ہے، کلام میں سے اس کا جواب لینا ہے. خدا میری اور آپ کی رہنمائی کرنے والا ہے، اس کا پاک روح ہمارا استاد ہے جو ہمیں سکھانے والا ہے، اور کلام کی باتوں کو ہم پر ظاہر کرنے والا، ہمیں سکھانے، سمجھانے، بتانے والا ہے، اور ہمیں برکتوں سے مالا مال کرنا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ ہم اس آزمائش میں سے گزریں، اس آزمائش میں سے گزر کر ہم اس اگلے سٹیپ پر چلے جائیں. ہم بہت عرصہ اس سٹیج پر کھڑے رہے ہیں، اب ہمیں آگے جانا ہے، اب ہمیں اس سے بہتر ہونا ہے، اس خدمت میں اب سرگرمی ہونی چاہیے. لیکن اس آزمائش میں سے آپ کو گزرنا پڑے گا، اس محنت کو، اس امتحان کو. آپ کو کمرہ امتحان میں جانا پڑے گا. خداوند کی حضوری میں جھکیں آج اور کہیں خداوند میں حاضر ہوں، اور میں چاہتا ہوں میں بڑھوں، میں ترقی کروں، میں تیرے قد کے اندازے تک پہنچوں. اب مجھے لے اور مجھے بلیس کر اور مجھے برکت دے اور مجھے اور ترقی، عزت اور کامرانی عطا کر جو تو نے میرے لیے رکھی ہے. آئیے ہم خدا ان کی حضوری میں جھکیں اور دعا کریں. ہمارے پیارے خدا، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں. تو ہمارا باپ، رکھوالا، نگہبان اور چرواہا ہے، ہماری جان کا لنگر، چھپنے کی جگہ، مضبوط قلعہ اور چٹان. ہم شکر گزاری کرتے ہیں تو دکھوں میں، آزمائشوں میں ہمیں سنبھالنے پر قادر ہے، ہمیں بلیس کرنے پر قادر ہے. آگ میں بھی تو ہمارے ساتھ کھڑا ہونے پر قادر ہے، شیروں کے منہ کو بند کرنے پر قادر ہے. ہم تیرے کلام کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں. ہمیں یہ فضل عطا کر تیرے کلام سے دل لگانے والے، تیرے کلام میں قائم رہنے والے، تیرے کلام میں ترقی کرنے والے ہو، تاکہ ان آزمائشوں پر غالب آئیں. اس کی سمجھ اور دانائی اور حکمت
تیرے پاک روح کے وسیلے سے تیرے کلام سے حاصل کرتے اور امتحانات میں سے گزرتے ہوئے ایمان کی اگلی سیڑھی پر قدم رکھنے والے ہوں. ہم سب کو برکت دے، سننے والوں کو برکت دے، اور اپنے جلال کے لیے استعمال کر. مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے، آمین.